شہزادی کا فیصلہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اسے مصوری کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے فوجی دستے کے ساتھ جنگل کی سیر کو جایا کرتا اور اسے جہاں کوئی منظر پسند آ جاتا تھا وہاں ڈیرا ڈال دیا کرتا تھا۔ سپاہی اس کی خدمت میں لگے رہتے اور وہ بڑی محنت اور لگن سے اپنا پسندیدہ منظر کینوس پر اتار لیا کرتا۔ اس کا بنایا ہوا ہر منظر دیکھ کر جب امراء اور درباری اس کی تعریف کرتے، اسے دلی مسرت حاصل ہوتی۔ بہتے جھرنے، اڑتے پرندے، لہلہاتے کھیت، پانی پیتے ہوئے جانور، افق کی گود میں اترتا ہوا سورج، اس نے ایسے کئی قدرتی مناظر بنائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دربار دلکش مناظر اور رنگا رنگ بیل بوٹوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے محل میں ایک تصویر خانہ بھی تھا جہاں کسی میوزیم کی طرح اس کے آباء و اجداد کی تصاویر اور کئی پرانی شاہکار تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ بادشاہ کو صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی گلنار، بڑی ہوشیار، ماں کی دلاری، باپ کی پیاری۔ اس کی عمر تھی 12 سال۔ گورا رنگ، نیلی آنکھیں، سفید موتیوں جیسے خوشنما دانت، ریشمی سنہرے بال۔ جب وہ سجتی سنورتی پریوں کی رانی لگتی، آئینہ دیکھ کر وہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا کرتی، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے اداسی چھا جاتی تھی۔ بادشاہ جب کوئی تصویر بناتا، شہزادی اس کے قریب جا بیٹھتی اور اپنی پسند کی تصویریں بنایا کرتی۔ بادشاہ کبھی اس کی رہنمائی، کبھی حوصلہ افزائی کرتا اور کبھی خوش ہو کر اسے سینے سے لگا لیتا۔ اس طرح مصوری کے شوق نے باپ بیٹی کی محبت میں دھنک رنگ بھر دیے تھے۔ ایک روز شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود اپنی تصویر بنانے لگی۔ وہ بہت دیر تک کوشش کرتی رہی مگر جب صحیح تصویر نہیں بن سکی تو شہزادی مایوس ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچی اور اداس لہجے میں بولی، ابو جان دیکھیے، ہم سے ہماری تصویر نہیں بن رہی۔ بتائیے اپنی تصویر۔ واہ واہ، آپ نے تو بڑی اچھی تصویر بنائی ہے۔ نہیں ابو جان، آپ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے دکھائی دیتے ہیں؟ بیٹی، مصوری ایک فن ہے، مشق کے بعد رفتہ رفتہ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہماری تصویر چاہیے، ہو بہو ہماری طرح۔ شہزادی نے روٹھتے ہوئے کہا۔ ملکہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھانا کھا لیجیے، پھر آپ کے ابو آپ کی تصویر بنا دیں گے۔ بنائیں گے نا ابو جان؟ جی ضرور بنائیں گے ہم اپنی پیاری بیٹی کی تصویر، لیکن آج نہیں، کل۔ آج ہمیں کچھ ضروری کام انجام دینے ہیں۔ وعدہ؟ ہاں بھائی، پکا وعدہ۔ اگلے دن بادشاہ نے شہزادی کو سامنے بٹھا کر بڑی لگن اور توجہ سے تصویر بنائی۔ عمدہ کاغذ، قلم اور اعلیٰ قسم کے رنگ استعمال کیے اور بڑی محنت سے تصویر کو سجایا سنوارا، لیکن شہزادی کو تصویر پسند نہیں آئی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، ابو جان، آپ نے بالوں کا انداز صحیح نہیں بنایا اور میری آنکھیں نیلی ہیں۔ آپ نے تو ہاں ہاں، جو بات ہماری شہزادی میں ہے وہ اس تصویر میں نہیں ہے۔ ملکہ نے شہزادی کی حمایت کی۔ بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ وہ فوراً سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، ہم ایک بار اور کوشش کریں گے۔ کچھ بھی کیجیے، لیکن ہمیں ہماری تصویر چاہیے، بالکل ہماری جیسی۔ شہزادی نے بضد ہو کر کہا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے حسب دستور اپنے وزیر خاص سے مشورہ کیا۔ وزیر بڑا ذہین اور قابل آدمی تھا۔ اس نے کہا، ذل الہی، ایسی تصویر تو کوئی ماہر فنکار ہی بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مصوروں کو جمع کرنا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس طرح شہزادی کی تصویر بن جائے گی اور کچھ ہمارے ذوق کی آبیاری بھی ہو جائے گی۔ آپ ریاست میں اعلان کروا دیجیے اور مقابلے کی تیاری کیجیے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر نے اعلان کروایا کہ شاہی دربار میں کل صبح 10 بجے مصوری کا مقابلہ رکھا گیا ہے۔ ماہر مصور مقابلے میں شریک ہوں اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ جو مصور شہزادی گلنار کی تصویر سب سے اچھی اور صحیح بنائے گا، اسے شاہی خطاب اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اگلے دن مقابلے میں شرکت کے لیے مشہور و معروف 10 مصور حاضر ہوئے۔ وزیر موصوف نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں ضروری ہدایات دی۔ پھر ان کے سامنے ایک آرام دہ چوکی پر شہزادی کو بٹھا دیا گیا۔ شہزادی اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں کسی مرمری مورت کی طرح مصوروں کے مقابلے میں بیٹھی رہی۔ وہ خاموش تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ مصوروں سے گفتگو کر رہے ہوں۔ مصوروں نے شہزادی کی تصویر بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اپنی تمام فنی صلاحیتیں صرف کی، بڑی نفاست سے رنگ بھر کر اسے آراستہ کیا۔ مقررہ وقت پر فنکاروں سے تصویریں جمع کر لی گئی تھیں۔ دیوان عام میں مصوروں کی مہمان نوازی ہو رہی تھی اور دیوان خاص میں بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصویروں کا معائنہ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آپ اپنی پسند کی تصویر منتخب کر لیجیے تاکہ اس ماہر فنکار کو انعام و اکرام سے نوازا جا سکے۔ جی ابو، شہزادی نے تصویروں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہر تصویر ایک سے بڑھ کر ایک تھی، کسی میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا۔
شہزادی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سی تصویر سب سے اچھی اور صحیح ہے۔ کچھ دیر تک بادشاہ اور ملکہ اس کی الجھن دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر ملکہ نے اس کے قریب جھک کر ڈرامائی انداز میں کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی امی جان، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا تو دیکھیے، ملکہ نے ایک میز پر 5 تصویریں کے نیچے 5 تصویریں ترتیب سے رکھ دیں اور کہا، اب ان تصویروں کو نظر بھر کر دیکھیے۔ شہزادی نے جب ساری تصویروں کو ایک ساتھ بغور مشاہدہ کیا تو ایک تصویر پر اس کی نظر رک گئی۔ جب وہ تصویر اٹھا کر ایک ٹک دیکھنے لگی تو ملکہ نے پوچھا، کیا بات ہے شہزادی؟ امی جان دیکھیے، ان تصویروں میں صرف ایک ہی تصویر ایسی ہے جس میں میرے چہرے کا مسا دکھایا گیا ہے۔ جی ہاں، شہزادی کی آنکھ اور کان کے درمیان سیتا پھل کے بیج برابر ایک مسا تھا۔ بادشاہ نے بھی بے تابی سے تصویروں کا جائزہ لیا۔ واقعی ایک ہی تصویر تھی جس میں بادشاہ نے حیرت سے ملکہ اور شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا، شاید مصوروں کو اس بات کا خوف ہو کہ مسا بتانے پر ہم ناراض ہو جائیں اور ہم انہیں انعام کے بجائے کوئی سزا نہ دے دیں۔ جی ابو جان، یہی وجہ ہوگی۔ بس یہ ایک سچا فنکار ہے جس نے ہو بہو تمہاری تصویر بنائی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ملکہ نے بادشاہ کی پرزور تائید کی۔ ہاں ہاں ابو جان، یہی تصویر ہماری حقیقی تصویر ہے کہ یہ مسا ہماری خاص پہچان ہے۔ خدا کا شکر ہے، یہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا۔ یہی تصویر ہمیں پسند ہے۔ کہتے ہوئے شہزادی نے اپنی منتخب تصویر بادشاہ کے سپرد کر دی۔ فیصلے کے لیے دربار لگا۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر نے کارروائی شروع کرتے ہوئے کہا، حاضرین، سبھی مصوروں نے قابل تعریف تصویریں بنائی ہیں۔ ہم ان کے فن کی قدر کرتے ہیں، لیکن ضیاء حسین کی بنائی ہوئی خوبصورت تصویر میں شہزادی کے چہرے کا مسا بھی ہے۔ کسی دوسرے فنکار نے ایسا نہیں کیا، اس لیے بادشاہ سلامت نے انہیں انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ لہٰذا ضیاء حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جہاں پناہ کی حضور تشریف لائیے۔ مصوروں کی جماعت سے ایک بوڑھا مصور فرد مسرت سے لکڑی کے سہارے بادشاہ کے حضور پہنچا۔ بادشاہ نے بغل گیر ہو کر اس